بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عمران خان کی آج اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ القادری ٹرسٹ کیس کا اس کی ہیئرنگ ہونی تھی، اور میں نے اپنی صبح کی ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ آج جب صحافی جائیں گے تو پھر عمران خان سے علی امین گنڈا پور کی رہائی کے حوالے سے یا جو ان کی بازیابی ہوئی اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور سوال کریں گے، اور پھر عمران خان کا جو جواب ہوگا وہ خبر بنے گی۔ اب عمران خان کے جواب کو روکنے کے لیے طاقتور حلقوں نے، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج نئی گیم ڈال دی کہ عمران خان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ اس پر پابندی لگا دی، اور بہانہ کس کو بنایا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کے حالات ذرا سخت کر دیے جائیں، اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے پوری اڈیالہ جیل کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں تمام قیدیوں سے کسی قسم کی کوئی ملاقات جو ہے وہ 19 اکتوبر تک نہیں ہوگی۔ اب مین تو مقصد تھا ان کا عمران خان سے ملاقات کا روکنا۔ اس کی فیملی کے ممبر نہیں مل سکتے عمران خان سے، وکلا نہیں مل سکتے، رپورٹر نہیں مل سکیں گے۔ رپورٹر کیوں نہیں مل سکیں گے؟ کیونکہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت آج ہونی تھی اڈیالہ جیل میں وہ 19 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور یہ بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 2-3 دن کے لیے تو ملتوی ہو جاتی تھی، لیکن 12 دن کے لیے ملتوی کر دینا، اور صرف اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان کا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ باہر نہ آ جائے جس سے جو کارکنان تحریک انصاف کے احتجاج کر رہے ہیں ان کو گائیڈ لائن مل جائے گی۔ دوسرا، علی امین گنڈا پور کی حقیقت جو ہے وہ عمران خان نے بیان کر دینی تھی، اور جب عمران خان نے بیان کرنی تھی تو مین سٹریم میڈیا کے اوپر تو نہیں چلنی تھی، لیکن جو رپورٹرز تھے کورٹ، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، ٹویٹر پر، اپنے یوٹیوب پر جو ہے وہ ویلاگ کرنے تھے، ٹویٹر پر پوسٹیں کرنی تھی، تو تمام خبریں جو ہے وہ منظر عام پر آ جانی تھی کہ عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کر دی۔ اب تحریک انصاف کے کارکنان تاکہ وہ اب 19 تاریخ تک لٹکتے رہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ اس کی رائے کیا ہے احتجاج سے متعلق، یا جو اگر ملاقات کریں گے تو عمران خان کوئی نئی گائیڈ لائن جاری نہ کر دے، تو وہ تمام راستے روکنے کے لیے طاقتور حلقوں نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ملی بھگت کے ساتھ یہ کارروائی آج کر دی گئی ہے، اور اب سکون ہو جائے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا 19 تاریخ تک کہ آیا کیا جو ہے معاملات علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوئے، یا اگلا لائحہ عمل عمران خان نے کیا دینا تھا، آیا پورے ملک میں احتجاج کی کال دینی تھی، یا جو ہے کیونکہ اگر وہ آج ملاقات ہو جاتی تو کچھ نہ کچھ تو اس نے بیان دینا تھا، اور وہی خبر بننی تھی عمران خان کی، اور جو کارکنان احتجاج کر رہے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ گائیڈ لائن انہیں مل جانی تھی کہ ہمارے لیڈر کی جو ہے یہ وہ رائے ہے یا ان کا یہ ہدایت ہے ہمیں، تو ہم ویسے ہی کریں گے جیسے عمران خان کہے گا۔ اب یہ تو حکومت نے۔ دوسرا، عمران خان کے حوالے سے 28 اپریل 2014 کا کیس ایک اوپن کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم ان کی سربراہی ہوگی، 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا جس میں طارق ندیم ہیں، اور اس کے بعد ایک جسٹس فاروق حیدر ہیں۔ جسٹس فاروق حیدر، جسٹس طارق ندیم اور چیف جسٹس عالیہ نیلم۔ سماعت کس چیز کی ہوگی؟ توہین عدالت کی۔ ایک تحریک انقلاب پارٹی کے کوئی وکیل تھے AK ڈوگر، انہوں نے یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دی تھی کہ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری نے 2014 میں 28 اپریل کو اسلام آباد دھرنے کے لیے گئے تھے، اور پھر وہاں انہوں نے احتجاج کیا تھا، دھرنا دیا تھا، تو یہ توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف بنتی ہے۔ تو وہ 10 سال کے بعد ایک وکیل جو ہے درخواست گزار وہ وفات پا چکا ہے، تو اس کے بعد اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، لیکن 10 سال کے بعد وہ درخواست کیوں اوپن ہوئی؟ وہ اس لیے کہ عمران خان کے خلاف کچھ ہو نہیں پا رہا، کیسز پہ کیسز بناتے جا رہے ہیں۔ اب یہ کیا کریں گے؟ توہین عدالت کی کارروائی، وکلا آئیں گے تحریک انصاف کے عدالتوں میں پیش ہوں گے، وہ خبر بنے گی، وہ کہیں گے جی توہین عدالت کی کارروائی کریں اس کے خلاف، عمران خان کے خلاف، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ایک اور سزا دے کے تو پھر وہ میڈیا پر خبریں چلیں گی کہ توہین عدالت کی کارروائی ہو گئی ہے، اور اس کے اندر یا تو اسے اریسٹ کر لیں گے یا جو بھی سزا ہوگی اس کو وہ سنا دیں گے۔ تو وہ تو آلریڈی اندر بیٹھا ہوا، وہ تو کہہ رہا ہے میں نے نہ ڈیل کر کے باہر جانا ہے، نہ میں نے اسپتال جانا ہے، اور نہ میں نے چپ بیٹھنا ہے۔ تو اب یہ ایک حکومت کا نیا ہاتھ کنڈا ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس عالیہ نیلم جو ہے وہ اب دیکھیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، اور اگر 10 سال کے بعد کیس اوپن کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے سزا سنانی ہے توہین عدالت کی۔ تو وہ یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت جو ہے نا وہ بیچاری اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں
کہ کیا کریں، کون سا پرچہ بنائیں. اور اس کے بعد لاہور میں جو ہے وہ عظما خان اور جو ہیں ان کے علیمہ خان، ان کے حوالے سے اور مزید پرچے جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں کہ انہوں نے جی وہ انتشار پھیلایا ہے، دہشت گردی کے واقعات کیے ہیں انہوں نے. اور جبکہ جمعے والے روز جو ہے اسلام آباد میں وہ گرفتار ہوئے ہیں پوری میڈیا کے سامنے. تو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ وہاں بھی موجود تھیں اور یہاں لاہور میں بھی موجود تھیں، اور یہاں بھی جو ہے وہ احتجاج کر رہی تھیں اور اس کی سربراہی کر رہی تھیں. دہشت گردی کی دفعات لگا کر اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی گئی. ایسا ہی ہوا ہے جیسے 9 مئی کے واقعے کے اندر سینکڑوں کارکنان کے حوالے سے ایف آئی آر کاٹی گئی کہ وہ ایٹ اے ٹائم پنڈی میں بھی موجود تھے، ایٹ اے ٹائم اسلام آباد میں موجود تھے، سرگودا موجود تھے، لاہور موجود تھے، میاں والی میں تھے، بلوچستان میں تھے، کراچی میں تھے. یعنی کہ جس کا منہ آیا جہاں اٹھایا نا انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی اس کے خلاف، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ ایف آئی آر اندھا دھند جو ہے نا وہ کاٹی جا رہے ہیں تاکہ، اور پھر اس کے بعد نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کاٹے جا رہے ہیں تاکہ جس کو مرضی چاہیں اٹھا لیں گے، وہ اسے کہیں گے یہ نامعلوم افراد میں شامل تھا، اس کا یہ نام ہے، اب یہ شامل کر رہے ہیں، ہم اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ نادی کی وزیر داخلہ نے، اور کمیٹی اس چیز پر بنائی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور جو احتجاج کے لیے آئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ سرکاری وسائل جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں. اس میں 112 ہے یا وہ ریسکیو ہے، یعنی کہ جو بھی ان کے وسائل ہیں ان کی تحقیقات کرنے کے لیے ایک ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ ہے رفت مختار، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ہیں منیر مسعود، وہ کمیٹی میں شامل ہیں. انٹیلیجنس بیورو کے 20 گریڈ کے افسر جو ہیں، 20 گریڈ سے اوپر کے افسران، وہ بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے. اب یہ کمیٹی 7 روز کے اندر جو ہے اپنی رپورٹ مکمل کر کے دے گی کہ وزارت داخلہ کی طرف سے کون کون سے، یعنی کہ یہ احتجاج کے اندر لوگ شامل تھے، سرکاری لوگ شامل تھے، سرکاری مشینری شامل تھی، ان کے ذمہ کیا ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں. اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف جو ہے وفاق جو ہے وہ اپنے تحت جو ایکشن پھر بتائے گا کہ ہم کیا ایکشن اس کے خلاف لے سکتے ہیں. ایکشن کیا ہوگا ناظرین؟ 7 دن کے بعد رپورٹ آئے گی. رپورٹ میں وہ سارا کہیں گے جی اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے سی ایم کے پی نے، علی امین گنڈا پور نے، تو اس کے خلاف ایف آئی اے انکوائری کر دے گا. نہیں تو وہ ایک نیا جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا اس کے خلاف ایف آئی آر کٹ کے. تو پھر ایف آئی اے تحقیقات کرے گی، انکوائری کرے گی، پھر گرفتار تو خیر نہیں کر سکتے جب تک. تیسری خبر ناظرین یہ ہے کہ اسلام آباد میں آل پاکستان وکلا کنونشن ہو رہا ہے اور بار کونسلز، بار کے جو نمائندے ہیں وہ تقریریں کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ابھی تک یعنی کہ 6:30 بجے کا ٹائم ہے، تو ابھی تک جو تقریریں چل رہی ہیں وہاں، اس کے اندر ایک ہی بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم کسی صورت جو ہے ہم منظور نہیں ہونے دیں گے. اور آئینی ترمیم کے حوالے سے آج رات کو آصف علی زرداری اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی دوبارہ ملاقات ہونی ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایگری ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ابھی تک تو مولانا فضل الرحمان جس طریقے سے پریس کانفرنس کر چکے ہیں، جس طریقے سے ان کا موقف سامنے آیا کہ 25 اکتوبر سے پہلے جو ہے وہ آئینی ترمیم نہ ہونے دیں. تو امید کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ملاقات کے بعد پتہ چلے گا کہ آیا مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو کسی قسم کی کوئی یقین دہانی کروائی ہے یا حکومت بیچاری پھر منہ دیکھتی رہ گئی ہے. تو اس کے بارے میں پھر مزید جیسے ہی اپڈیٹ آئیں گی میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.